عبداللہ بن مبارک کا ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں. عبداللہ بن مبارک ایک بزرگ تھے، جانے مانے شخص تھے، بہت نیک تھے اور لوگوں کو حدیث وغیرہ پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن مبارک کا جب انتقال ہوا تو وہ ایک دوست کے خواب میں آئے. تو جب اس دوست کے خواب میں آئے تو اس دوست نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو عبداللہ بن مبارک نے کہا اللہ نے مجھے وہ سب کچھ دیا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ رب العزت مجھے یہ دیں گے. لیکن عجیب معاملہ ہے. کہ عجیب معاملہ کیسے؟ کہ جو میرے سامنے یہ جو لوہار رہتا ہے نا، یہ جو سامنے لوہار رہتا تھا، اس کا درجہ تو مجھ سے بھی آگے ہے. آخر اس نے ایسا کیا کیا؟ اس کا درجہ تو مجھ سے بھی آگے ہے، مجھ سے بھی اوپر والی جنت میں چلا گیا یہ، اور یہ ہے تو لوہار. تو جیسے ہی عبداللہ بن مبارک خواب میں اس دوست کے آئے تو وہ دوست جیسے ہی صبح اٹھا نا تو اس لوہار کے گھر پہنچ گیا جو سامنے ہوتا تھا کہ یار دیکھو تو صحیح یہ لوہار آخر ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے عبداللہ بن مبارک یعنی وقت کا جو ولی تھا اس سے بھی اوپر چلا گیا. حالانکہ ساری عمر اس کی حدیثیں پڑھانے میں گزر گئی، نماز پڑھنے میں گزر گئی، اس کے علاوہ جانے مانے بزرگ تھے، اور اس کے علاوہ میرے خواب میں آ کے مجھے کہتے ہیں کہ میرا یہ جو لوہار ہے عام، یہ جو لوہے کا کام کرتا ہے، یہ جو کبھی کلہاڑی بناتا ہے تو کبھی کیا بناتا ہے تو کبھی کیا بناتا ہے، سارا دن اپنے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، اور یہ جنتوں میں آگے چلا گیا اس سے. چنانچہ یہ دوست جو ہے یہ اس کے گھر گیا اور اس کی جو لوہار کی بیوی تھی اس کو پیغام بھجوایا. پہلے یہ سارا واقعہ سنایا کہ عبداللہ بن مبارک میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ تمہارا جو شوہر ہے وہ تو درجوں میں مجھ سے بھی آگے ہے، آخر وہ کیا کام کرتا تھا، ایسا کون سا عمل تھا اس بندے کا، یار ہمیں بھی بتاؤ. تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے کچھ خاص عمل تو نہیں تھے، لیکن یہ ہاں اس کی دو بڑی عجیب باتیں تھی. کہتی ایک تو یہ تھا کہ یہ جب اپنے کام میں مشغول رہتا، جب اپنے کام کو کر رہا ہوتا اور وہاں سے اذان ہو جاتی، نماز کا وقت ہو جاتا، تو یہ فوراً سے اپنے کاموں کو چھوڑ دیتا، اور اس قدر نماز کا شوقین تھا، نماز کا پابند تھا، نماز کی ویلیو اس کے دل میں تھی. اگر یہ ہتھوڑا اوپر ہوتا نیچے مارنے سے پہلے تو یہ نیچے نہ لاتا، اسے نیچے نہ مارتا، بلکہ ادھر ہی چھوڑ کے نماز پڑھنے چلا جاتا. اور اگر ہتھوڑا اس کے نیچے ہوتا تو یہ اوپر نہ لاتا، یعنی دوبارہ مارنے کے لیے، اور یہ اسی حالت میں چھوڑ کے نماز کو چلا جاتا. اور دوسرا یہ جب رات کو آتا تھا تھک ہار کر بستر پر لیٹتا تھا تو بستر پر لیٹنے سے پہلے عبداللہ بن مبارک کے گھر کو بڑی حسرت سے دیکھ کر کہتا تھا کاش. تو میں پوچھتی تھی کہ کیا کاش؟ تم روزانہ عبداللہ بن مبارک کے گھر کو اتنی حسرت سے کیوں دیکھتے ہو، اتنی پیاسی نگاہوں سے کیوں دیکھتے ہو؟ تو آگے سے مجھے کہتا تھا کہ کاش میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوتا جسے عبداللہ بن مبارک روزانہ حدیث کی تعلیم دیتے، اور میں وہ سیکھتا، میں اس پر عمل کرتا. لیکن میں سارا دن اپنے کاموں میں بزی ہوتا ہوں، حلال کما رہا ہوتا ہوں. اور یہ عبداللہ بن مبارک کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ لوگوں کو حدیث پڑھاتا ہے، کتنا اللہ کو یہ ٹائم دیتا ہے. تو بس دل کی اس تمنا میں یہ سو جاتا تھا، اور اس کی یہ نیت تھی کہ کاش میں بھی حدیث سنتا اور میں بھی عمل کرتا. تو وہ جو دوست تھا جب یہ دو باتیں سنی تو اس نے کہا واہ 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 واہ، کیا زبردست صفات ہے. یہ دو صفات جس میں ہوگی ظاہری سی بات ہے اللہ رب العزت تو اس کو بہت بہترین ریوارڈ دیں گے. تو دیکھو ایک چھوٹی سی نیت، اس نے عمل نہیں کیے، کوئی سارا دن لوہار تھا، اپنے کام کر رہا تھا، لیکن نیت کیا تھی اس کی کہ کاش میں فری ہوتا، کاش میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں اللہ کو وقت دیتا، میں اللہ کی باتوں کو سنتا. تو اس نیت پر اللہ رب العزت نے دیکھو اس کا درجہ کہاں پہنچا دیا. مجھے بتائیں میرے اور آپ کے اندر یہ نیت تک آتی ہے؟ آج تک میرے اور اندر
اللہ کو لے کر اتنا خلوص موجود ہے ہمارے دلوں میں کہ ہم اللہ کے لیے 5 منٹ نکالیں یا 10 منٹ نکالیں تنہائی میں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ دین مٹ چکا ہماری زندگیوں سے. جب دین جائے گا تو اللہ رب العزت کہاں سے آئیں گے ہماری زندگیوں میں؟ جب اللہ آئیں گے تو دین آئے گا. اب دین نکل گیا تو زبان سے تو اللہ اللہ نان مسلم بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، ہر مذہب کے ہر لوگ کہتے ہیں، مختلف ناموں سے اس کو پکارتے ہیں. یہ دین ہی ہے جو ہمیں اللہ رب العزت سے کنیکٹ کرتا ہے. تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا انسان دین پر عمل کرے، دین میں نئی نئی باتوں کو ایجاد نہ کرے، اپنی منمانیاں نہ چلائے، اس کے ساتھ ایسا بیہیو نہ کرے کہ جیسے ہم دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ جب دل ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اور جب دل نہیں ہوتا تو ان کو 100 بہانے کرتے ہیں کہ بھائی فلاں ہے، میرا یہ کام ہے، میرا وہ کام ہے. ایسا معاملہ دین کے ساتھ نہیں چل سکتا. اس طرح کرنے سے آپ دین کی ویلیو کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، اور ڈیگریڈ ہونے کی وجہ سے دین آپ سے ناراض ہو کر آپ کے دل سے نکل جائے گا، اور کرتے کرتے آپ کے گھروں سے نکل جائے گا، کرتے کرتے آپ کے محلے سے نکل جائے گا، معاشرے سے نکل جائے گا، ملک سے نکل جائے گا. اور ایک وقت دین پر ایسا بھی آئے گا، کتابوں میں آتا ہے کہ ایک شخص لا الہ الا اللہ کے کلمات پڑھے گا تو دوسرا شخص اس سے کہے گا کہ یہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو وہ اسے کہے گا مجھے کیا پتا، میرے بڑے پڑھتے تھے تو میں بھی پڑھتا ہوں. یعنی دین اتنا زیادہ بیگانہ ہو جائے گا. اور دیکھو ہمارے اعمال ہمارے دین کو کتنا زوال کا شکار بنا رہے. وہ دین جس پر صحابہ کی گردنیں کٹیں، وہ دین جس پر صحابہ کے بچے قربان ہوئے، وہ دین جس پر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دی گئی، وہ دین جس پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پتھر رکھا گیا، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، اس دین کے ساتھ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس دین کی ویلیو کیا ہے؟ اس دین کی خاطر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اس دین کی خاطر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوکا گیا، اس دین کی خاطر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری باڈی سے خون نکلا گیا، جنگیں لڑی گئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکون تک چھن گیا تھا. ایک رات بھی مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ سکون کی نیند سے سوئے ہوں گے جس طرح ہم سوتے ہیں. میرے نبی مجھے نہیں لگتا کہ ایک رات بھی جی بھر کے سوئے ہوں گے یار، جب سے نبوت ان کو ملی یا نبوت کے پہلے بھی. ہم تو رات کو سوتے ہیں تو صبح 20 بجے تو آنکھ کھلتی ہے ہماری، اتنے ریلیکس ہیں، اتنے بے غم ہے، جیسے کہ ہم بالکل اللہ سے ایک اسٹامپ پیپر پر لکھوا کر لے آئے ہیں کہ اللہ ہم تو تیرے دین کے بڑے بڑے دعوے دار ہیں، ہم تک تو تیرا دین پہنچ گیا اور ہم اس کو اچھے خاصے طریقے سے اس کا حق ادا کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم لمبی لمبی نیندیں کریں، یہ حق حاصل ہے کہ تجھ سے لمبی لمبی دعائیں کریں دنیا کو حاصل کرنے کی، ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم لمبی لمبی خواہشیں اپنی زندگیوں سے جوڑ لیں. ارے یار تمہاری زندگی میں تمہارا دین نکل گیا، بیگانہ ہو گیا، اور تم اتنے مزے سے اپنی زندگی گزار رہے ہو، سوچتے ہی نہیں ہو، نیت ہی نہیں کرتے کہ میں اللہ کے دین پر آ جاؤں یا اللہ کا دین میرے اندر زندہ ہو جائے یا میرے گھر والوں میں آ جائے. تو جس چیز کی سوچ ہی انسان کے دل میں نہیں ہوتی وہ چیز عملاً کیسے آئے گی؟ جب تک ایک انسان سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں نے توبہ کرنی ہے تو مجھے بتاؤ کیا وہ انسان توبہ کرے گا؟ حالانکہ اس کی زندگی کے 60 70 80 سال گزر جاتے ہیں اور وہ اس کنڈیشن تک آ جاتا ہے کہ اگلے دن اس کی موت کا وقت ہوتا ہے، لیکن موت سے ایک دن پہلے بھی اسے ریئلائز تک نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ سوچا نہیں اس نے ساری زندگی، اور نہ ابھی جا کے سوچ رہا ہے کہ یار توبہ کر لینا چاہیے، یار گناہوں سے پیچھے ہو جانا چاہیے، یار اللہ کا اتنا مبارک دین ہمیں مفت میں مل گیا، فری میں مل گیا، کوئی سٹرگل نہیں کرنی پڑی، کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑا، کوئی اولاد کی قربانی نہیں دی ہم نے، کوئی ماں باپ کو نہیں چھوڑا، کوئی اپنے علاقے گھروں کو نہیں چھوڑا، اپنے بزنس کو نہیں چھوڑا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین دے دیا اور ہم اس کی ویلیو کو، اس کے فرض کو ادا ہی نہیں کر رہے. اپنی منمانی زندگیوں میں ایسے خوش ہیں کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے. زندگی سے امیدیں اتنی اس قدر باندھ لی ہم نے کہ جیسے بس زندہ ہی رہنا ہے ہمیشہ، اور موت نے کبھی ہمیں پکڑنا ہی نہیں ہے.